السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر تخلیق کے حوالے سے ایک اور پہلو سے دیکھیے گا، اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے بے مقصد پیدا نہیں کی، اس کو کھیل تماشے کے طور پر یوں ہی عبث پیدا نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ ایسا لایانی کام کرے۔ اس نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کچھ کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ، اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنا لیں تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، یعنی کھیلنا ہی تھا تو پھر تخلیق کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم خود ہی کھیل لیتے، اس کے لیے دوسروں کو انوالو کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بات بہت قیمتی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا دیں۔ زندگی میں یہی بات سمجھاتے رہے رسول، انبیاء، صالحین، لیکن یہ بات انسانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، زندگی دینے کا مقصد کیا ہے۔ کیا کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، گپ شپ کرنا، کمانا، خرچ کرنا، اپنے جیسے 4 بچے پیدا کرنا اور مر جانا؟ زندگی کا وقت اسی لیے اللہ نے دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، بلکہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں پھر وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، پھر تب وہ مٹنے ہی والا ہے۔ تو یہ ساری تخلیق، سارے انسانوں کو، سارے جہانوں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ حق جو اللہ کی ذات، حق جو اللہ کا کلام ہے، حق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے ذریعے سے واضح کیا گیا، حق جو دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے، یہ ارادہ ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، کہ حق سے باطل پر چوٹ لگائی جائے، دین اسلام کو سچا ثابت کیا جائے، اور اس دین کو لے کر اٹھنے والے اٹھے، اور جتنے نظام باطل ہے، نظام کفر ہے، اس پر اسے دے مارے۔ مراد یہ ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش شروع ہو، پھر یہ مقابلہ ایسا ہو فَيَدْمَغْهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، جب کبھی حق اور باطل کی کشمکش ہو تو حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں باطل پر چوٹ لگائی جائے، پھر حق باطل کا سر توڑ کے رکھ دیتا۔ سر کیسے ٹوٹتا ہے باطل کا، ذرا اپنے ارد گرد کی ساری سوسائٹی کے اندر دیکھیے، باطل نظریات، باطل تعلیم، باطل ادارے، باطل میڈیا، کتنا سب کچھ باطل ہے، اور سب لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سوتے ہیں، اور سب لوگ اس نظام باطل کا ساتھ دیتے ہیں اپنی خاموشیوں سے یا اس میں پارٹیسپیٹ کر کے۔ کون ہے جو چوٹ لگاتا ہو؟ کون ہے جس کے پاس حق کا علم و حق کا علم حاصل کرتا ہو اور اس علم کے توسط سے ان باطل نظریات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو؟ جب اپنے پاس حق نہیں ہوگا تو باطل پر چوٹ کیسے لگے گی؟ باطل کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ پھر تو صرف ایک ہی کام ہوگا، نظام باطل کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جائے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کیا اسی لیے اللہ نے پیدا کیا کہ حق حق نہ رہے اور باطل باطل نہ رہے، حق اور باطل مکس اپ ہو جائیں، کچھ پتہ نہ چلے سچائی کیا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا اس نے حکم نہیں دیا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو؟ فساد یہی ہے، کفر، شرک
اسیان نافرمانی پھیل جائے زمین میں، جب تک اہل اسلام اس حق کو لے کر باطل پر چوٹ نہیں لگائیں گے، باطل تباہ و برباد نہیں ہوگا۔ باطل کا سر توڑنے کا طریقہ یہی ہے، اس علم کو حاصل کیا جائے، ان نظریات کو غلط ثابت کیا جائے، اور پھر بات صرف نظریاتی میدان کی نہیں ہے، عملی میدان کی بھی ہے کہ پھر جب باطل سرکش قوتیں اٹھ کھڑی ہوں ان کے خلاف جہاد کیا جائے، پھر اس کا سر توڑ دیا جائے، پھر تب وہ مٹنے والا ہے۔ یہ ہے مٹنے کا طریقہ۔ تو اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان یہ مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ یہ مخلوق، یہ انسان حق کو لے کر اٹھے، اس دین کو لے کر اٹھے، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی پوری قوتیں، وسائل، صلاحیتیں سب کچھ لگا دے۔ کتنا ضروری ہے ایسے تعلیمی اداروں کا قیام جس کے توسط سے حق غالب ہو۔ کتنا ضروری ہے سب لوگوں کو اس دین کی دعوت دینا کہ وہ اس دین کو سیکھیں اور اسے آگے سکھانے والے بنے۔ پھر ایک ایسی قوم، ایک ایسی جنریشن، ایک نسل تیار ہو سکتی ہے کہ جو باطل کے ساتھ مقابلہ کرے اور باطل مغلوب ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باطل مٹنے والا ہے، لیکن رب نے فرمایا بلکہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، پھر وہ اس کا سر توڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا یہ کام اہل ایمان سے لیتا ہے۔ کام تو رب نے کرنا، سر تو اس نے توڑنا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کا اظہار ہوتا ہے اہل ایمان سے۔ اہل ایمان ہی اس زمین پر اللہ کی تقدیر کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو شعر ہے، جس کے نصیب میں ہو جائے کہ وہ حق کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی، اپنی صلاحیت، اپنی قوت، اپنا مال لگائے تاکہ حق کے غلبے کے لیے اپنا شعر ڈالنے کے قابل ہو جائے، پھر تب وہ مٹنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اسلام کو غالب کرے گا، ہمارا یہ حصہ اس میں شامل ہوگا، اس کا اجر ہمیں ضرور عطا کر دیا جائے گا۔ ہم اس موومنٹ میں ضرور شامل ہوں گے۔ اور کیا شک ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور سجدہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ کی آمد تک جس جس دور میں لوگوں نے اللہ کے کلام کو سیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھا، آگے پہنچایا، حق کو غالب کرنے کے لیے عملی کوششیں کی، جہاد کیا، کیا وہ سب کچھ اس ایفرٹ میں شامل نہیں ہوگا؟ یہ صدیوں کی کاوش، انسانی عمریں اس کی متحمل نہیں ہے کہ زمین پر کب اللہ کا پروگرام پورا ہو، لیکن اللہ کسی عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اس لیے ہم نے اپنا حصہ لینا ہے، حق کو غالب کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش کرنی ہے تاکہ باطل مغلوب ہو جائے۔ وہ جب بھی جس دور میں بھی ہوگا، انشاءاللہ ہمیں اپنے حصے کا اجر ضرور مل جائے گا۔ اور اجر لینے کے لیے پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی ہے، اسی پہ کھڑے نہیں ہو جانا کہ انسان خود کلام اللہ کو سیکھے، رسول اللہ کی تعلیمات کو، اس دین کو سیکھے، پھر اسے لے کے اٹھے اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے جو یہ کوششیں کر رہے ہیں، تاکہ اس دین کو دوسروں تک سکھانا ممکن ہو۔ اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے جو عملی کوششیں ہیں اس غلبے کے لیے، جیسے جہاد فی سبیل اللہ، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو بھی ہمارے حصے کے کام ہے، ہم نے وہ کام کرنے ہیں۔ اسلام کبھی انتخاب سے غالب نہیں آ سکتا، نہ انتخاب، الیکشنز اس کا راستہ ہے۔ اسلام کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انقلاب کا راستہ بتایا، جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ۔ دو ہی راستے ہیں، دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بغیر اس زمین میں اللہ کا پروگرام پورا نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ کا پروگرام اسی طرح سے پورا ہوگا، حق اسی طرح سے غالب آئے گا، باطل نظریات اسی طرح سے مٹیں گے۔ ابھی رات میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا تھا کہ ماما جو بھی ہم نیٹ سے سرچ کرنا چاہتے ہیں، ہر بچہ، اس جنریشن کا پرابلم یہ ہے کہ جو کچھ تلاش کرنا ہو گوگل پہ چلے جاؤ اور جا کے سرچ کرو، اور ہمیں کوئی اتھینٹک چیز نہیں ملتی، ریفرنسز صحیح نہیں ملتے، احادیث صحیح نہیں ملتی۔ ابھی میرے دوست نے کہا کہ یہ جو توہین رسالت کا معاملہ ہے، اس بارے میں مجھے کوئی اتھینٹک چیز بتا دو، تو میں نے نیٹ سے بہت سرچ کیا اور مجھے کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں ہوئی۔
تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ تو یعنی یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ نیٹ پہ اویلیبل. کہتا ماما مجھے یہ بتائیں ہم کیا شیئر ڈالیں. میں چاہتا ہوں ایک ایک آیت ایک ایک لفظ جو جدید ایشوز ہیں ہر ایک کے بارے میں ہم وہ سب چیزیں اس میں شامل کرتے چلے جائیں تاکہ جو شخص بھی گوگل پہ آئے یا ہم کوئی اور سرچ انجن بنا لیں جہاں پہ لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ سرچ کرنا چاہیں اتھینٹک روایات کے توسط سے وہ چیز ثابت ہو جائے. تو نظام باطل نے اپنے پنجے اتنے گاڑ دیے کہ کہیں سے ہماری جنریشنز یا دنیا کا انسان کچھ بھی سرچ کرنا چاہے راستہ نہیں ہے. وہ کہاں جائیں, کیسے تلاش کریں حق کو؟ کہ حق کو تلاش کرنا چاہے کتاب پڑھنے کی عادت نہیں ہے. کتاب سے بیگانہ تو ہم نے خود کیا. وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اقبال نے تو یہ دور نہیں دیکھا تھا, پیشین گوئی کی تھی. تو آج دیکھ لیجئے ہماری نسلوں سے کتاب چھین لی گئی. جتنا کچھ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے قلم کا استعمال بھی ختم ہو گیا آلموسٹ, بہت کم. جتنا ہائر ایجوکیشن ہے آگے آگے کے سارا کام کمپیوٹر اورینٹڈ ہے, اور جب سب کچھ کمپیوٹر کے توسط سے حاصل کر رہے ہیں ہم خواہ کتنی بھی کوششیں کر لیں, یہ کتنی چھوٹی سی کوشش ایسے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. کتنے لوگوں کو یہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ یہ صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ وہ اس میدان میں ایسے سرچ انجنز بنائیں, ایسے سلسلے کریں, ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ ہم ایسی چیزیں نیٹ کے تھرو دنیا کو پہنچانے کے قابل ہو جائیں کہ جب بھی وہ حق تک پہنچنا چاہیں تو حق تک پہنچنا ان کے لیے مشکل نہ رہ جائے. آج کے مسلمان کی توجہ اس جانب نہیں ہے. آج محققین جو کچھ کر رہے ہیں, پچھلے دنوں میں بہت خوش ہو رہے تھے ہم کہ الحمدللہ اردو زبان میں بہت قیمتی کتب ہیں کہ جو یعنی اس وقت پہ مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اور کتنی قیمتی کتب ہیں جو ترجمہ ہونے کے بعد سب لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کتاب کتنے لوگ پڑھتے ہیں. کتاب کو بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے ریڈیبل بکس کے تھرو, نیٹ کے تھرو, کہ ہمیں وہیں سے کچھ مل جائے اور وہیں سے ہم کچھ لے لیں, اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. سوچئے ذرا کہ ہم اپنی جنریشنز کو متعارف کروانے میں بھی کتنے ناکام ہیں. اور اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں. باطل تو پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے, حالانکہ باطل کے پاؤں نہیں ہوتے, لیکن باطل نے پنجے گاڑ رکھے ہمارے لوگوں کے ذہنوں پر, دلوں پر اور زندگیوں پر اس کی حکومت ہے. تو تحقیق کرنا چاہیں باطل ہی سامنے آتا ہے. وہ جس وقت زندگی گزارنا چاہیں باطل طور طریقے ہی سامنے آتے ہیں, اور وہ اگر اپنی زندگی میں کچھ سٹرگل کرنا چاہیں تو سٹرگل کا ایک ہی میدان ہے جو کچھ انہیں باطل نے دے دیا. حق کو لے کر کون اٹھے گا؟ کون اس حق سے باطل پر چوٹ لگائے گا؟ ہر ایک کو گھر عزیز ہے, ہر ایک کو وہ باطل نظام تعلیم عزیز ہے جس کے توسط سے باطل ہی پنپ سکتا ہے, حق کبھی پنپ نہیں سکتا. تو رب العزت کہتے ہیں وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, تباہی ہے تمہارے لیے اس میں جو تم بیان کرتے ہو. کہاں کہاں یہ بیان جاری رہتے ہیں. یونیورسٹیوں کا پروفیسر کیا بیان کرتے ہیں, حق یا باطل؟ کھلا سوال ہے سب کے لیے. وہ سارے پروفیشنز جو ہمارے یہاں ہیں, ان پروفیشنز کے تھرو جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ سارا کس چیز کا بیان ہے, حق کا یا باطل کا؟ ہمارے تجارتی ادارے, ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارے معاشرتی ادارے, فلاح و بہبود کے ادارے, ہم میں سے جتنے لوگوں کی زبانیں, جتنے لوگوں کی جانب سے جو تحریک بھی ہے, کس چیز کے بیان کے لیے؟ خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں کے بیان سے ہی اوپر نہیں اٹھتی. ہماری وہ بچیاں, وہ خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹچی ہو جاتی ہیں, اسی پر سوچنے سمجھنے میں سارا وقت اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. گھروں کے اندر, باہر, ہر جگہ, ہر میدان میں وقت کو کتنے برے طریقے سے آگ لگ رہی ہے. کتنے ذہین افراد ہیں جو اس کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں. جب وقت ہی نہیں ہے کارآمد کام کرنے کے لیے تو ظاہر ہے بیکار کام ہی ہوں گے. تو
اس حق کو غالب تو آنا ہے، اس میں ہم نے حصہ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس رب کی چاہت، اس کی تقدیر کے مطابق کہ مومن تو اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے اس جہان میں، کہ حق کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظام پر چوٹ لگانے کے لیے تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے اگر الگ تعلیمی نظام موجود نہیں، کم از کم ہم انیشلی قرآن و سنت کی صحیح تعلیم کے لیے اپنا شیئر ڈال سکتے ہیں، خود تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں، تعلیمی نظام کو مضبوط طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے مال لگا سکتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر کوششیں کر سکتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کے نظام تعلیم کی درستگی کے لیے بھی کوششیں کرنی۔ 80s میں یہ موومنٹ بڑی اسٹرانگ تھی، نالج فار واٹ، کہ نالج کس لیے ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ آج دب گئی امت میں یہ تحریک۔ کل اسلامائزیشن آف نالج کی بات تھی، آج اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ 90s کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے بالکل ہر چیز سو گئی، اور جب یہ تحریکیں سو گئیں تو اب باطل کھل کے کھیل رہا ہے پوری دنیا میں، کہ ہر طرح کی جو بھی انسانی ذہن کو کیپچر کرنے کے لیے، ان کے وقت کو کیپچر کرنے کے لیے کام ہو رہے ہیں، وہ سب نظام باطل کی طرف سے۔ کیا امت کے پاس ذہین افراد نہیں ہیں؟ کیا امت کے پاس وہ قوتیں نہیں ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہوں؟ قوت ہے، سرمایہ ہے، اللہ نے وہ سب کچھ امت کو دیا ہے جو کچھ نظام باطل سے تعلق رکھنے والوں کو نہیں دیا۔ ہمارے پاس جو وسائل ہیں ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ریسورسز موجود ہیں، اس وقت تیل کی دولت، سب سے زیادہ دولت مسلم ممالک کے اندر ہے۔ ہمارے پاس جو افرادی قوت ہے وہ ان کے پاس نہیں، ہمارے پاس جو ذہین افراد ہیں وہ ان کے پاس نہیں۔ ہمارے افراد ان ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے نظام باطل کے لیے، کہ وہ سارا ذہنی قوتیں، صلاحیتیں نظام باطل کو پروموٹ کرنے کے لیے لگ رہی۔ حق کہاں سے غالب ہوگا؟ وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے گی صدائے لا الہ الا اللہ۔ تو اصل بات یہ کہ اس نظام تعلیم نے مفلوج کر کے رکھ دیا ذہنوں کو، کوئی سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی فکر ہے معاش کی، کچھ کما لیں، کچھ خرچ کر لیں، پھر کیا کریں گے؟ قوت حاصل کریں گے، اس قوت کو کہاں لگانا ہے؟ یہ ساری قوتیں پھر نظام باطل کو پروموٹ کرنے کے لیے لگتی ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ تو یہ دور، یہ زمانہ ایسا ہے کہ ملک الموت کا کردار ادا کر رہا ہے، کہ اس نے ہمارے جوانوں، ہمارے صاحب فکر لوگوں کو بھی صرف ایک ہی جانب لگا دیا ہے، فکر معاش، اس سے اٹھتا ہی نہیں۔ اور معاش انسان کی فکر کے ساتھ وابستہ ہے، یا اس کے علم کے ساتھ، یا اس کی قوتوں کے ساتھ، یا اس کی طے کردہ پالیسی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے۔ کوثر نیازی نے کہا تھا، تو نے حق کو چھوڑا ہے احساس غربت سے، فقط سوچتا ہوں تو دل احساس سے دہل جاتا ہے، کیا اس بات سے بھی نہ تھی تجھ کو آ گئی، رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ تو لوگ حق چھوڑ دیتے ہیں، باطل اپنا لیتے ہیں کہ دنیا کا رزق بھی تو چاہیے، دنیا میں بھی تو جینا ہے۔ لوگوں کون ہے جو دنیا میں جی سکا؟ نسلوں کی نسلیں آج قبروں میں سوئی پڑی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے جو انسان ہے، جس کا وقت مقرر تھا، وقت پورا کر کے کہاں گیا؟ اس نے دنیا میں رہنا تھا نا، کیا دنیا اس سے نہیں چھنی؟ کیا ہم سے نہیں چھن جائے گی؟ اس رب نے فرمایا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنا لیں تو ہم اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل۔ یہ زمین و آسمان اس لیے وجود میں آئے ہیں، اللہ نے سارا جہان اس لیے پیدا کیا کہ یہاں حق کو باطل پر دے مارا جائے، تاکہ اس کا سر ٹوٹ جائے۔ اس طرح سے وہ مٹنے والا ہے۔ یہ باطل کیسے وجود میں آیا؟ اللہ نے انسان کو جو اختیار دیا، اختیار استعمال کرنے کے بعد ایک غلط خیال کس طرح سے غلط نظریے میں بدل جاتا ہے، اور ایک غلط نظریہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ پھر کتنے نظریات،
پھر کتنا کچھ. یہ نظام باطل نہیں ہے. کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو. کہیں فیشن شو ہو رہا ہے, 1 ہفتے کے لیے ہو رہا ہے, ہماری بہو بیٹیاں کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, اور کیسے ہمارے ہی لوگ بیٹھ کے ان کے حسن سے آنکھیں سیکتے ہیں. کس کی چاہت پروان چڑھ رہی, یہ حق پروان چڑھ رہا ہے یا باطل؟ اور پھر جتنے لوگ دیکھنے والے ہوں گے, جتنے ڈیزائنرز, جتنی فیشن کو پروموٹ کرنے والی کمپنیز ہیں, وہ کیا کریں گے؟ ساری خواتین کو اسی لباس کے لیے مائل کریں گے. ہر جگہ پر ایسے ہی لباس ڈیزائن ہو کر ہر بوتیک پہ پہنچ جائیں گے. پھر وہی چیز کامن ہو جائے گی. پروموشن کس کو ملے؟ نظام باطل کو. آپ نے حق کے لیے کبھی کوئی صدا بلند کی ہو؟ چلو دل میں ہی کوئی برائی کا احساس ہوا ہو, حق کے لیے آپ نے کوئی کسی قسم کی ایفرٹ کی ہو کہ چلیے مسلمان خواتین کو صحیح لباس پہننے کے لیے ہی کوئی گائیڈ لائن دے دیں, نفرت ہی دلا دیں بے لباس ہونے سے, ان کو قیمتی ہونے کا احساس ہی دلا دیں. کون کرے گا یہ کوشش جس کو فکر معاش لاحق ہے, یا جو اپنی چھوٹی چھوٹی سوچوں میں گم ہے؟ رب کا تو پروگرام یہی ہے, بل نقذف بالحق علی الباطل, کہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں. فیدمغہ, پھر وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے. پھر یہ ایسے سارے سلسلے مٹ جاتے ہیں. دنیا میں جب کبھی اللہ کا پروگرام غالب آیا ہے تو بے حیائی نہیں مٹی. ذرا پیچھے ماضی میں جا کے دیکھی, رسول اللہ جس دور میں آئے تھے تب خواتین کی کیا صورتحال تھی. تب بھی ایسا ہی تھا, اس سے بھی بڑھ کر تھا. مثلا ایک جاہلی شاعر ہے جسے ملک الشعراء کا خطاب ملا. اس نے اپنی چچا زاد بہن کے بارے میں شعر کہے کہ میں نے اس کے حسن کو ایسا پایا کہ جب وہ اور اس کی سہیلیاں نہانے کے لیے باہر ہی گئیں تو میں پیچھے سے گیا. جب وہ نہانے لگ گئیں تو ان کے کپڑے اٹھا لایا. پھر اس نے ان کے بارے میں سارا نقشہ کھینچا اور سب لوگ لطف لے کے سنتے تھے. سب لوگوں نے اسے سجدہ کیا تھا ایسی شاعری پر کہ کیا کمال درجے کی تصویر کشی کرتا ہے الفاظ میں. پھر جب رسول اللہ آئے تو کیا خواتین قیمتی نہیں ہو گئی تھی؟ کیا وہ نظام باطل ٹوٹا نہیں تھا؟ کیا اس کا سر نہیں ٹوٹا تھا؟ ایسا ہوا تھا. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل کے ساتھ اس کلام کی تعلیم دی تھی. ایسا گروپ پریپئر کیا تھا جس گروپ نے اپنی ذاتی زندگی سے نمونہ پیش کیا, اور جس گروپ نے لوگوں کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ایفرٹس کی تھی, جس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا. پھر سوسائٹی کا نقشہ بدل گیا. پھر اس نے فرمایا سورہ الفتح میں, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, یعنی جنہوں نے اس مشن کا ساتھ دیا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کافروں کے لیے سخت اور آپس میں رحیم اور شفیق ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم انہیں دیکھو گے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. سجدوں کے نشانات سے ان کے چہروں پر اثرات ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ ہے ان کی مثال تورات میں. ومثلہم فی الانجیل, اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے جیسی ایک پروان چڑھتی ہوئی فصل ہو. انجیل میں رب تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ جیسے ایک پروان چڑھتی ہوئی فصل ہے جس نے کونپل نکالی, پھر اس کو تقویت دی, پھر وہ اور موٹی ہو گئی, پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافر جلیں. اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ان میں سے نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا. تو یہ پروان چڑھتی ہوئی فصل کون سی ہے؟ یہ انسانی فصل ہے جس کے کاشتکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہ انسانوں کا ایسا گروپ جب پریپئر ہوتا ہے جن کو حق سکھایا جاتا ہے,
پھر وہ لوگ حق کو لے کر اٹھتے ہیں اور باطل پر چوٹ لگاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کا پروگرام اس زمین پر پورا ہوتا ہے. رب العزت نے فرمایا تاکہ کافر اس کی وجہ سے جلے. جو بھی جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے یا دعوت دین کے لیے بڑا کردار ادا کرتا ہے، کافروں کو جلن لاحق ہو جاتی. اگر اس وقت بھی آپ جلن دیکھنا چاہیں تو آپ جلن دیکھیے، صرف جلنے والوں کو نہ دیکھیں، ان کی جلن کو دیکھیں. جلن کس پر ہے؟ یا جہاد کرنے والوں کے لیے جلن ہوگی یا تعلیم دینے والوں کے لیے. جو لوگ اس پروگرام کو نہیں لے کے اٹھتے ان سے کوئی جلن نہیں ہے. تو جلن کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ کافر جلیں تاکہ حق اور باطل کی کشمکش ہو، تاکہ حق غالب آ جائے. یہ اللہ کا پروگرام. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس خالق کے اس پروگرام کو پورا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور ہم اپنے اجر کے حصہ دار بن جائیں. سورہ المومنون کی آیات 115 اور 116 میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور یقیناً تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا. فتعال اللہ الملک الحق. پھر بالا و برتر ہے بادشاہ حقیقی. لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی زندگی پر غور کرو. افحسبتم، کیا پھر تم نے یہ خیال کیا ہے، تمہاری یہ سوچ ہے، یہ گمان ہے، انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تمہیں ہم نے یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا ہے، یوں ہی کھانے پینے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے، رزق کمانے خرچ کرنے کے لیے. ضروری ہے یہ کام، لیکن عبث ہو جاتے ہیں اگر اس کے بعد حاصل ہونے والی قوت کو صحیح جگہ نہ استعمال کیا جائے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے والے. جب تم نے لوٹ کے جانا، حساب کس کا دو گے؟ کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، رزق کمانے خرچ کرنے کا، کہ ہماری مجبوری تھی، دنیا میں ہم نے رہنا تھا. اس کے لیے اللہ کے اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھنے کی کوئی تکلیف گوارا کرے یا نہ کرے. آپ جانتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں قوت ہے، قوت پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا. مثلا بجلی جنریٹ ہو رہی ہے، بجلی پیدا ہو رہی. بجلی کیوں پیدا کی جا رہی؟ کہ بجلی سے فائدہ اٹھایا جائے. اور آپ جانتے ہیں بجلی پیدا کر کے سٹور نہیں کی جا سکتی. جتنی بجلی پیدا ہوتی سائیڈ وائز یوز ہوتی، ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ استعمال ہوتی. اگر بجلی پیدا کر کے کوئی سٹور کرنا چاہے سٹور کر نہیں سکتا. اگر کوئی اپنی قوتوں کو، جو قوتیں رب تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں، قوت حاصل کر کے اسے سٹور کرنا چاہے، وہ قوت بھی اس کے پاس نہیں رہتی. قوت انرجی کہیں لگانی. سورج کے اندر ایٹامک انرجی ہے نا، لگ رہی ہے نا زمین پہ. زمین پہ واٹر سائیکل کا سلسلہ سورج سے متعلق، فصلوں کا سلسلہ اس سے متعلق، حرارت روشنی کا سلسلہ اس سے متعلق. وہ رب تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اس کی انرجی سے زمین والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ہر چیز کو اللہ نے بامقصد پیدا کیا اور تمہیں ہی بے مقصد پیدا کر دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم یہ سمجھتے ہو تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، اور اس پر مستزاد یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا اپنی قوتوں صلاحیتوں کا، اپنی زندگی کا، اپنی اس عمر کا کن کاموں میں گزار کیا ہے. کیا ابن آدم سے یہ سوال ہونے والا نہیں ہے؟ کیا یہ فرمان نہیں سنا کہ ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے لیں. عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا، اس کے مطابق عمل کتنا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ گمان درست نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، جواب دہی کرنی ہے. اپنے بارے میں تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم نے زندگی کو ضائع نہیں کیا. اور کتنی زندگیاں ہیں، اربوں زندگیاں ہیں اس وقت جو ضائع ہو رہی، جن کو آگ لگ رہی ہے، جن کو آگ نے گھیرے میں لے لیا، جس کو بچانے کے لیے دلوں کے اندر وہ رحم، وہ محبت، وہ ہمدردی بھی نہیں ہے، جیسی رسولوں کے اندر تھی کہ زندگیوں کو آگ لگانے سے بچا لیں.
نہ ماں کے اندر وہ ہمدردی ہے، نہ باپ کے اندر ہے کہ جو اپنی نسلوں کو بچا لے، کہ اللہ کا فرمان نہیں ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ آگ تو اللہ کی موجود ہے، اور اگر زندگی کو ضائع کیا تو آپ جانتے ہیں بیکار چیزوں کا ٹھکانہ آگ ہی ہوا کرتی ہے۔ اپنی زندگی کو، اپنے جیسے انسانوں کی زندگی کو آگ لگنے سے بچانا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ سارا سلسلہ یوں ہی پیدا نہیں کر دیا، اور ہمیں بھی بے مقصد تخلیق نہیں کیا۔ پھر کیا مقصد ہے ہمارا؟ ایک بات تو ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تھرو اپنا کام پورا کرنا چاہتے ہیں، کہ باطل نظام پر دین اسلام کی چوٹ لگانا چاہتے ہیں، تو اہل اسلام ہی یہ چوٹ لگائیں گے نا، اور ہمیں اللہ ہم سے خدمت قبول کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے ساری تخلیق کی، اس لیے اپنی مخلوق کو پیدا کیا کہ وہ اس کو پہچانے اور اس کی عبادت کریں۔ اور اس کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے، سورہ الطلاق کی آیت نمبر 12 ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین سے بھی ان کے درمیان اس کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کس چیز کا علم حاصل کر لو؟ کہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، پوری طرح قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یقیناً اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا۔ ذرا توجہ کیجئے گا اس آیت کی طرف کہ اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں کس لیے بنائی، جن کے درمیان اس کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو۔ تخلیق کا سبب کیا ہے؟ تاکہ تم علم حاصل کر لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں سب کو پتہ ہی ہے اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم علم حاصل کرو، تم جان لو، تمہارے اندر یہ پختہ علم راسخ ہو جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، کیونکہ اس علم کے ساتھ ایمان عمل کرتا ہے، اس علم کے ساتھ انسان عمل صالح کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یقیناً اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو بات ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی، اس نے علم کیوں عطا کیا ہے، اس نے ہر چیز کو تخلیق کیوں کیا ہے، تاکہ ہر ایک اس چیز کا علم حاصل کر لے کہ کوئی چیز اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں ہے، ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا۔ ایک اللہ قدیر ہے، اس کا علم حاصل کرو، ایک اللہ علیم ہے، اس کا علم حاصل کرو، اللہ محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، اور احاطہ وہ اپنے علم سے کرتا ہے، اس لیے اس کے علم کے بارے میں، اس کے احاطے کے بارے میں، محیط ہونے کے بارے میں اور اس کی قدرتوں کا علم حاصل کرو۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور اکثر لوگ اس بارے میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کیونکہ اس چیز کو تو سب پہچانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے پیدا کیا، وہ اپنی تخلیق میں ایک ہے، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، ساری مخلوقات کو، لیکن اس اقرار کے ساتھ کہ اللہ اپنی تخلیق میں واحد ہے، عبادت غیروں کی کرتے ہیں، اللہ کے ماں سوا دوسروں کی بندگی کرتے ہیں۔ یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، پھر اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تب تم ظالموں میں سے ہوگے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو بات ہے ان کے ایمان کی، ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، یعنی اس بات کا سب اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہی آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمین اس کی تخلیق میں سے ہے،
پہاڑ اس کی تخلیق میں سے ہیں. جب ایسی بات مشرکوں سے بھی پوچھی جاتی تھی کون ہے آسمان زمین پہاڑ سب کچھ پیدا کرنے والا، تو وہ کہتے تھے اللہ. اور اس کے باوجود وہ مشرک رہتے تھے، اس کے باوجود وہ دعائیں حاجتیں کسی اور سے طلب کرتے تھے اور عبادت کسی اور کی کرتے تھے. اکرمہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے سوال کرو من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فیقولون اللہ، ضرور کہیں گے وہ اللہ. یہ ہے ان کا اللہ پر ایمان. وہم یعبدون غیرہ، اور وہ اس کے ماں سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. جامع البیان کی روایت ہے، یہ والیوم 8 ہے، پیج 77 سے 79 تک اس کا تذکرہ. اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 1 میں فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تاریکیوں اور روشنی کو بنایا. پھر بھی جن لوگوں نے انکار کیا وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. کس حوالے سے؟ کہ ان سے ویسے ہی مدد طلب کرتے ہیں جیسے اللہ سے مدد طلب کی جاتی. ان کو اسی طرح سے کاموں کا مختار مالک سمجھتے ہیں جیسے اللہ کو سمجھا جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پتھروں اور بتوں کو میرے ساتھ تخلیق کے عمل میں گویا شامل کر دیا. اس کے بعد کہ انہوں نے میری نعمت کا اقرار کیا، میری ربوبیت کا اقرار کیا. یہ روایت حافظ ابن قیم کی اغاثۃ اللہفان میں والیوم 2 پیج 226 پر ہے. قرآن حکیم میں کثرت کے ساتھ کافروں پر دلائل قائم کیے گئے ان سے اعتراف کروا کے کہ اللہ واحد ہے، وہی الخالق ہے، الرازق ہے، منعم ہے، متصرف ہے. لیکن ان ساری چیزوں میں خالق کو واحد تسلیم کرنے کے باوجود باقی معاملات میں وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرتے اور دین کو ان کے لیے خالص کرتے تھے. رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ یعنی جب وہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، پھر وہ دوسرے معبودوں کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہیں؟ یعنی پھر ان کی عقل کہاں سے پھر جاتی ہے، کہاں سے وہ دوسری طرف توجہ کر پاتے ہیں؟ العنکبوت کی آیت نمبر 61 ہے. تو جہاں تک ان کے اقرار کا تعلق ہے کہ وہ اللہ کو خالق مان لیں تو اقرار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو اتنا تو مان لیا، قل الحمدللہ، کہہ دو اللہ کا شکر ہے، اتنا تو مانا کہ خالق اللہ. بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے کہ خالق کو تسلیم کرنے سے ہمارے ذمے کیا لازم آتا، ہمارے سے کیا تقاضے ہیں. العنکبوت کی آیت نمبر 63 ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ اور کوئی شک نہیں، اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو یہ کام کر سکے. تو جب کوئی اور تخلیق نہیں کر سکتا، رزق کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ رزق بھی تو کسی کی تخلیق، رزق بھی اسی نے پیدا کیا جس نے انسان کو اور دیگر مخلوقات کو پیدا کیا. وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے. تو جب کوئی خالق ہونے کا اعتراف کرتا ہے تو پھر باقی اعتراف بھی کرنے پڑتے ہیں کہ رازق بھی وہی، رزق وہی دیتا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 40 ہے. اسی طرح اس نے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، پوچھو کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ. قل افلا تذکرون، کہہ دو کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ اتنی سی بات کی سمجھ نہیں آتی؟ قل من رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم، کہہ دو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ، اللہ کے لیے ہے سب کچھ۔ قل افلا تتقون، کہہ دو جب یہ مانتے ہو پھر تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، آپ پوچھو کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر ایک چیز کی، اور وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی، اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو دیکھ لو بادشاہت اس کی، پناہ اس کی، اس کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے، ضرور کہیں گے اللہ۔ قل فأنا تسحرون، آپ کہہ دو پھر تم کہاں سے مسحور کیے جاتے ہو؟ کون ہے جس نے تم پر جادو کر دیا؟ کون ہے جس نے تمہاری عقل پھیر دی؟ المومنون کی آیات ہیں 84 سے 89 تک۔ پھر اس نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، آپ کہہ دو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے برگزیدہ کیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغ اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ کتراتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیات ہیں 59 اور 60۔ اور اس نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تاریکی اور روشنی کو بنایا، پھر بھی جن لوگوں نے انکار کیا وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ الانعام کی آیت نمبر 1 ہے، یعنی ان سے بھی ویسی توقعات رکھتے ہیں جیسی اللہ سے توقعات رکھنی چاہیے، ان سے بھی ویسے ہی ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان سے بھی ویسے ہی امیدیں باندھتے ہیں جیسے اللہ سے امیدیں باندھنی چاہیے، اور ان پر ویسے ہی اعتماد کرتے ہیں جیسے اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اور ان سے ویسی ہی محبت رکھتے ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر جیسی اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ تو رب العزت نے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا ان کو شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور کیسے کوئی برابر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مٹی سے بنا ہو؟ تراب سے بننے والا رب الارباب کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے برابر ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ تراب مٹی کو کہتے ہیں، مٹی رب الارباب کے برابر ہو گئی، اور کیسے بندے کو اس کے برابر ٹھہرایا جا سکتا ہے جو گردنوں کا مالک ہے، ایک غلام اور ایک مالک آقا جو زندگی کا مالک ہے، جو ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کیسے اس عظیم رب کے برابر بندے ہو سکتے ہیں جو خالق جلیل ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور برتر ہے اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، یقیناً تم لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، پھر تم انہیں پکارو، پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ الاعراف کی آیت نمبر 194 ہے۔ تو رب تعالی بلند ہے اور وہ پاک ہے جس سے اسے شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شرک سے بلند و برتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات تھیں الخالق اور الخلاق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔